دنیا میں ہمیشہ سے یہ غلطی ہوئی روح اور جسم کے تعلق سے. دنیا کے مختلف مذاہب والوں نے جسم اور روح کے درمیان توازن اور بیلنس کو برقرار نہیں رکھا، جبکہ اسلام جسم اور روح کے درمیان ہمیشہ ایک توازن کو بیلنس رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. کرسچنوں کی ہسٹری پڑھیے، آپ کرسچنوں کی تاریخ پڑھیے. قرآن نے کہا کرسچنوں نے ایک چیز ایجاد کی جسے روحانیت کہا جاتا ہے. کیا ہے روحانیت؟ اس میں انہوں نے صرف روح کا خیال رکھا، روح روح روح، اور جسم پہ ظلم کیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں روحانیت کیا ہے؟ بھوکے رہو، پیاسے رہو، جاگتے رہو، کھانا مت، پینا مت، سونا مت، بس اللہ کی عبادت میں لگے رہو، بزنس مت کرو، تجارت مت کرو، دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ. انہوں نے صرف روح کو سامنے رکھا، جسم پر ظلم کیا. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے صوفیہ جنہیں کہا جاتا ہے، صوفیزم، صوفیہ نے بھی یہی غلطی کی کہ وہ تربیت ذات کے نام پر انہوں نے جسمانی تقاضوں پہ ظلم کیا، صرف روح 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 کے نام پہ انہوں نے جسم پہ ظلم کیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے مغربی تہذیب جسے ہم ویسٹرن کلچر بولتے ہیں، آج ویسٹرن کلچر جسے بولتے ہیں، یہ دوسری طرف ہے. اس کا سارا فوکس صرف جسم 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 پر ہے. اللہ نے سورۃ الروم میں ایک آیت کہی، اللہ اکبر، روم دیکھو، ہاں اللہ نے ایک آیت کہی سورۃ الروم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ تو بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کی ساری سوچ، ان کی ساری فکر، ان کی ساری منصوبہ بندیاں، ان کی ساری پلاننگیں صرف دنیا کی حد تک ہے. وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ جو آخرت آنے والی ہے آخرت سے یکسر غافل ہیں. ان کا سلیبس، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالجز، ان کی پلاننگیں، ان کی کمپنیاں، ان کی ٹیکنالوجی، سب کیا ہے؟ دنیا 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 کی حد. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور آخرت سے پوری طرح غافل ہیں. تو جسے ہم ویسٹرن کلچر بولتے ہیں، اس کا سارا فوکس صرف جسم پر ہے. ہاں اسلام یہ اور روح کو اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اس لیے آج کے انسان کی زندگی میں سکون نہ پائے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے انسان نام ہے جسم اور روح کے مرکب کا. انسان بنا ہے جسم اور روح سے. جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں. جسم کی بھوک بھی مٹانا ہے، روح کی بھوک بھی مٹانا ہے. جسم کی پیاس بھی بجھانا ہے، روح کی پیاس بھی بجھانی ہے. جسم کو بھی آرام دینا ہے، روح کو بھی آرام دینا. بیلنس رکھنے کی تعلیم دی اسلام نے. یہی وجہ ہے جو صحابہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، سونا نہیں. تو وہاں جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ عبادت میں مشغول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی، ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا. کہا کہ ابو الدرداء عبادت کے یہ معنی نہیں، دینداری کے یہ معنی نہیں کہ تم صرف روح کے ہو رہو، جسم بھی تو ہے. ہاں روزے رکھتے ہو اچھی بات ہے، جسم کا بھی خیال رکھو، کھا لیا کرو. تہجد پڑھتے ہو اچھی بات ہے، آنکھوں کا بھی خیال رکھو، سو لیا کرو. ارے تمہاری اپنی زوجہ ہے، بیوی ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرو. اور جب ابو الدرداء شکایت کے طور پر پیارے نبی کے پاس گئے اور حضرت سلمان فارسی کی اس نصیحت کو عرض کیا تو پیارے نبی نے کہا صدق سلمان. کہا کہ فارس سے آئے ہوئے سلمان نے تمہیں بڑی سچی نصیحت کی. تو اسلام یہ کہتا ہے جسم کے تقاضوں کے نام پر روح پہ ظلم نہ ہو، روح کے تقاضوں کے نام پہ جسم پہ ظلم نہ ہو. دونوں میں ایک توازن اور ایک بیلنس ضروری ہے. جو جس قدر اس بیلنس کو قائم رکھے گا اس کی دنیا اور آخرت اسی قدر کامیاب ہوگی، اور جو جس قدر اس بیلنس کو قائم رکھنے میں ناکام ہوگا وہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ پہ سب سے بڑا ظلم کرے گا. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، روح کے جسم سے پہلے یہ جو روحانی تقاضے ہیں جو روح کو صحت مند بناتے ہیں، روح کو توانا رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.